نور مقدم قتل کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرکزی ملزم ظاہر جفر کے والدین کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق سفارتکار شوکت مقدم کی بیٹی نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم ظاہر جفر کے والدین کی ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ظاہر جفر کے والد ذاکر جفر اور ان کی والدہ عصمت آدم جی پر قتل میں ملزم ظاہر جفر کی مدد کرنے اور شواہد کو چھپانے کا الزام ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس عامر فاروق نے بدھ کے روز ان درخواستوں پر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ضمانت کی ان درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ان درخواستوں کو مسترد کیے جانے کی وجوہات کا ذکر تفصیلی فیصلے میں کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان درخواستوں پر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 30 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متوقع ٹرائل عدالت کو 2 ماہ میں نور مقدم کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اس مقدمے کی تفتیش کرنے والی پولیس کی ٹیم کو اس حوالے سے شواہد جلد از جلد متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق نے جب یہ فیصلہ سنایا تو ملزمان کے وکیل خواجہ حارث اور مدعی مقدمہ کے وکیل بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ پولیس کے مطابق ظاہر جفر مسلسل اپنے والدین سے رابطے میں تھا۔ ضمانت کے ان درخواستوں کی سماعت کے دوران ملزمان کے وکیل خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ جس وقت اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا تو اس وقت ذاکر جفر اور عصمت آدم جی کا نام FIR میں درج نہیں تھا، جبکہ FIR درج ہونے کے کچھ دنوں کے بعد مدعی مقدمہ شوکت مقدم کی درخواست پر ضمنی میں درج کیا گیا۔ ضمانت کی ان درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے مدعی مقدمہ کے وکیل اور سرکاری وکیل کا موقف یہ تھا کہ ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت ملزم ظاہر جفر نور مقدم کو قتل کر رہا تھا اس وقت یہ دونوں ملزمان مرکزی ملزم کے ساتھ رابطے میں تھے، اور یہ بات ملزمان کے زیر استعمال موبائل فون کے ریکارڈ سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ ریکارڈ عدالت میں موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد ملزمان کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس عدالتی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ ان کے موکل ہی کریں گے۔ والد نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، لاش ٹھکانے لگانے کے لیے بندے آ رہے ہیں۔ نور مقدم قتل کیس مقدمہ منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ نور مقدم کیس والدین نے سنگین جرم میں بیٹے کی معاونت کی، وہ ضمانت کے مستحق نہیں۔ اس سے قبل اسلام آباد کی مقامی عدالت ذاکر جفر اور عصمت آدم جی کی ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کر چکی ہے۔ مقامی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ان دونوں ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس وقت ملزم ظاہر جفر نور مقدم کو قتل کر رہا تھا اس وقت یہ دونوں ملزمان اپنے بیٹے یعنی ظاہر جفر کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان حالات میں یہ دونوں ملزمان ضمانت کے مستحق نہیں ہیں۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کی عدالت میں اس مقدمے کا ٹرائل شروع ہوگا، اور عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 6 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ذاکر جفر اور عصمت آدم جی پر اعانت مجرمانہ اور شواہد کو مٹانے کا الزام ہے، اور ان کے خلاف درج مقدمے میں دیگر دفعات کے ساتھ ساتھ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 بھی شامل ہے جو کہ اعانت مجرمانہ میں آتی ہے۔ وہ مکان جہاں نور مقدم کا قتل ہوا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں صرف ایک شخص کو اس قانون کے تحت موت کی سزا سنائی گئی، اور وہ شخصیت ملک کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ یہ عدالتی فیصلہ ابھی تک متنازع ہے، اور اس عدالتی فیصلے کو کسی مقدمے کی سماعت کے دوران نظیر کے طور پر بھی پیش نہیں کیا جاتا۔ نور مقدم قتل کے مقدمے میں پولیس کی ٹیم میں شامل عبدالستار کے مطابق عدالت میں جمع کروائے گئے اس مقدمے کے چالان میں ذاکر جفر اور عصمت آدم جی کے بارے میں لکھا ہے کہ مرکزی ملزم ظاہر جفر قتل کے دوران تمام معلومات اپنے والدین کو دیتا رہا، اور والدین نے متوقع تھانے میں اطلاع دینے کی بجائے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے لوگوں کو اس کی مدد کرنے اور نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا حکم دیا۔ پولیس افسر کے مطابق اگر یہ دونوں ملزمان بروقت پولیس کو مطلع کرتے تو نور مقدم کی جان کو بچایا جا سکتا تھا۔ نور مقدم قتل کیس میں پولیس حکام کے مطابق ملزم ظاہر جفر نے CCTV فوٹیج دکھائے جانے پر اعتراف جرم کر لیا ہے، جس میں قتل کی وجہ دھوکہ اور بے وفائی بتائی گئی ہے۔
اسلام آباد پولیس کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے منگل کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ملزم ظاہر نے پولیس کو قتل کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، نور مقدم میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی جس کا دکھ تھا۔ جب پتہ چلا تو اسے روکا بھی مگر وہ نہیں مانی۔ میرے لیے بے وفائی ناقابل برداشت تھی۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم کا 161 کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے اور بدھ کو انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اب ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوایا دیا جائے گا۔ اس سے قبل ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے عدالت میں پیشی کے موقع پر ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ملزم ظاہر جفر نے کہا تھا کہ سوالات کے جواب ان کے وکیل دیں گے اور وہ ایک امریکی شہری ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے منگل کو ایک ٹویٹ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی غیر ملک میں مقیم امریکی شہریوں پر وہاں کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی امریکی کسی اور ملک میں گرفتار ہوتا ہے تو سفارت خانہ اسے وکلا کی فہرست فراہم کر سکتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، لیکن اس کی رہائی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ 161 اور 166 کا بیان۔ قانون کے مطابق 161 ملزم کا زبانی بیان ہوتا ہے جو وہ تفتیشی افسر کے سامنے دوران تفتیش دیتا ہے۔ پولیس اپنی تفتیش میں جمع کیے گئے ثبوت اور زبانی بیان کو چالان کا حصہ بنا کر عدالت میں پیش کرتی ہے، جس کے بعد ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق 161 کے بیان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ملزم یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ دباؤ کا شکار تھا۔ دوسری جانب 166 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے اور کمرے میں ملزم اور مجسٹریٹ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ یہ تحریری بیان ہوتا ہے جس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ ملزم بیان سے پہلے حلف دیتا ہے کہ وہ بغیر دباؤ اور ہوش و حواس کے ساتھ یہ بیان دے رہا ہے۔ مدعی کے وکیل شاہ خاور نے بھی انپینڈنٹ اردو کو یہی بتایا تھا کہ 7 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر چالان پیش کر دیا جائے گا اور ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجا جائے گا۔ پولیس نے واردات کی فوٹیج میں کیا دیکھا؟ اعلیٰ پولیس حکام کے مطابق پہل ملزم قتل کی وجوہات کبھی کچھ اور کبھی کچھ بتاتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم ظاہر جرم سے بھی انکار کر رہا تھا، لیکن F74 میں واقع ملزم کے مکان میں 3 CCTV کیمرے بھی نصب تھے جن کی فوٹیج پولیس نے حاصل کی۔ پولیس کے مطابق ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منگل کی سے پہر تقریباً 4 بجے حالات کشیدہ ہوئے جب نور مقدم 4:30 بجے بالکنی سے بھاگ کر باہر گارڈ کے پاس آتی ہیں، جس کے بعد وہ اپنے آپ کو سیکیورٹی گارڈ کے کیبن میں بند کر لیتی ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ظاہر لاؤنج کے دروازے سے باہر نکل کر گارڈ کے کیبن تک آتے ہیں اور کیبن سے نور کو نکال کر گھسیٹ کر واپس اندر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باہر موجود گارڈ یہ سب کچھ دیکھتے رہے لیکن کسی بھی گارڈ نے ظاہر جفر کو تشدد کرنے سے نہ روکا۔ انہوں نے بتایا کہ فوٹیج کے مطابق گلی میں اور لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے نور کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ پولیس نے ان کا بیان حاصل کیا ہے۔ پولیس حکام نے مزید بتایا کہ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ملزم مقتولہ کو دوبارہ اوپر لے کر گیا جبکہ تشدد سے لے کر قتل کے درمیان 3 گھنٹے کا وقت تھا۔ معلومات کے مطابق جس وقت یہ معاملہ ہوا اس وقت گارڈ اور گھریلو ملازم نے ظاہر کے والدین کو فون کیا اور گھر میں ہونے والے معاملے سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے پولیس کی بجائے تھراپی ورک کے عہدیداروں کو طلب کر کے ظاہر کو قابو کرنے کا کہا۔ ظاہر جفر کی والدہ خود بھی ماہر نفسیات ہیں اور تھراپی ورک سے منسلک ہیں، انہوں نے ہی کراچی سے تھراپی ورک کو فون کیا تھا۔ سرکاری معلومات کے مطابق فون کے بعد تھراپی ورک کے چند افراد وہاں آئے اور ظاہر سے کمرے سے باہر آنے کی درخواست کرتے رہے، لیکن نظر آنے والی فوٹیج کے مطابق ظاہر کمرے کی بالکونی میں کھڑے ہو کران سے مذاکرات کرتے رہے لیکن نیچے نہیں آئے۔ اس کے بعد وہ واپس اندر کمرے میں چلے گئے اور اسی دوران نور کا قتل ہو جاتا ہے، جبکہ اسی اثنا میں پڑوس میں سے پولیس کو فون کال کر کے وقوع کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ انتظار کے بعد جب ظاہر دوبارہ نمودار نہیں ہوئے تو باہر کھڑے افراد اندر کمرے کے دروازے تک گئے لیکن دروازہ بند تھا۔ پھر وہ باہر آئے اور سیڑھی لگا کر ٹیرس پر چڑھے اور وہاں سے کمرے کی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئے تو اندر داخل ہونے والے پہلے شخص پر ظاہر نے لوہے کے مکے اور خنجر سے وار کیے جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کو بعد ازاں پمس میں منتقل کیا گیا جہاں اس کا آپریشن ہوا۔ کمرے میں نور کی لاش فرش پہ تھی۔
فرش پر خون تھا اور ظاہر کے کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود چادر اور دوپٹے کے مدد سے ظاہر کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے